السلام علیکم ناظرین، جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کے پروگرام پیام نور کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طیب میلادی حاضر خدمت ہے۔ سامعین کرام، رمضان مبارک میں صدقہ دینے کی اہمیت، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم جہاں پر موجود ہیں اور ہم نے دعوت دے رکھی ہے، ہمارے مہمان ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر محمد اقبال قادری ہزاروی صاحب، ریسرچ اسکالر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اچھا حضور، آج کا جو موضوع ہے رمضان مبارک میں صدقہ، اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رمضان مبارک میں صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے یا کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے یا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی خوبصورت اور بابرکت ساعتوں میں پیام نور کے عنوان سے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کی اس جمیل سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے صدقہ۔ تو محترم، آپ نے جو صدقے کے بارے میں پہلا سوال کیا ہے، اللہ تبارک صدقہ کہتے کسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مال دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اب اس کی فضیلت اور اہمیت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس سے 7 بالیں اگتی ہیں، فی سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے ساتھ، ہر ٹہنی کے ساتھ 100 دانے اگتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ جسے چاہے تو اس سے اور بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے اور وسعت رکھنے والا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو رب ذوالجلال نے اس آدمی کی اتنی خوبصورت مثال قرآن میں ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال گویا ایسے ہے کہ وہ ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک دانے کے بدلے اس کو 700 گنا یعنی بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صدقے کے بارے میں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تو ویسے بھی کرنا بڑا افضل ہے، لیکن رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، برکتوں والی ساعتوں میں، جہاں پر ایک چھوٹے سے عمل کو، یعنی آپ اگر ایک رمضان کے علاوہ اگر ایک فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور وہی فرض اگر آپ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، یعنی رحمتوں والے عشرے میں، برکتوں والے عشرے میں،
مغفرت والے عشرے میں اور جہنم سے آزادی کے عشرے میں اگر آپ اس فرض کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس خوبصورت اور بابرکت مہینے میں اتنے جوبن پہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر عام دنوں میں اگر ایک فرض کے بدلے ایک فرض کا ہی ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. تو پھر اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس صدقے کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے اور رمضان المبارک میں اس صدقے کا ثواب دگنا چگنا عطا فرما دیتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھ کر، دینے والے کے جذبے کو دیکھ کر، دینے والے کے جذبے اور ولولے کو دیکھ کر اس کی سوچ کے مطابق اللہ تبارک والا دگنا چگنا اس کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر صاحب، اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں عالمی رپورٹ کے اندر کہ پاکستان وہ ملک ہے جو چیریٹی کے اندر، صدقہ دینے کے اندر نمبر 1 پوزیشن پر ہے، یعنی یہاں کے لوگ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے لوگ اور بہت زیادہ صدقہ دینے والا ملک وہی بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بڑا یہ اہم سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یعنی جو صدقہ اتنا ادا کرتے ہیں لوگ، اس کے باوجود مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. تو یہاں پر ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یعنی اگر آپ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے. جہاں پر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن اگر ان کی نیت میں تھوڑا سا بھی اگر خلوص نہیں ہوتا اس صدقے کا ثواب نہیں دیا جاتا. اب ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی محشر کے دن یعنی 3 شخصوں سے کلام نہیں کرے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صدقہ تو دیتے ہیں لیکن صدقہ دینے کے عوض وہ اپنے اور مفادات بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کی نیت صرف ثواب کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ریاکاری اور دنیاوی مفادات بھی ہوتے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خلوص نہیں پایا جاتا. اگر خلوص نہیں ہوگا تو اس وقت تک صدقے کا آپ کو مکمل ثواب نہیں ملے گا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ صدقہ جہاں آپ دینا چاہیے وہاں پر آپ نہ دے رہے ہوں. اور یہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ صدقہ دینے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ وہ صدقے کا مستحق بھی ہو. جیسا کہ سید حضرات پر صدقہ نہیں ہوتا، ہاشمی قریشی حضرات پر صدقہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. اگر اخلاص نہیں ہوگا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور بعض لوگ اگر یہ چاہیں گے بھائی میں صدقہ ادا کروں گا، صدقہ دوں گا، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے جو ہے نا وہ مقام اور رتبہ دیں گے، اور اس لحاظ سے اگر دنیاوی مفاد کی خاطر اگر وہ صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ دنیا میں اس کو جاؤ مقام و مرتبہ تو مل جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے صدقہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے، ایک تو مستحق کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا پھر اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. بہت ہی اہم مسئلے پر بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری اور قوم کی رہنمائی فرمائی ہے. آخر میں اس قوم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موضوع کی مناسبت سے کہ رمضان مبارک میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ صدقہ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں صدقہ کرنا نہ چھوڑیے. صدقہ کرنا نہ چھوڑیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے وہ ایک کھجور کے دانے سے کیوں نہ ہو. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور یہاں بھی میں اپنے سامعین کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ صدقہ یہ نہیں ہے
کہ آپ بڑے سے بڑا جانور لیں اور وہی صدقہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی اولاد پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ صدقے کی نیت کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی جان پر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت صدقے کی ہے تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ ایک تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس سے بچا دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازوں کا نام ہے۔ اور جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب محشر کا میدان لگے گا، جہاں پر پوری 18,000 مخلوقات کو لایا جائے گا اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں پر جس آدمی نے صدقہ دیا ہوگا وہ صدقہ اس اپنے صدقہ دینے والے کے لیے سایہ بن جائے گا۔ جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر صدقہ سایہ بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں دیکھیں صدقہ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان میں جہاں پر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اگر بچا کر رکھا ہے تو وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ صدقہ جو ہے جہاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور صدقے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم بھی کیا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا خوبصورت اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک دھوبی ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا، تو وہ اکثر یہ کرتا تھا لوگوں کے کپڑے غائب کر دیتا تھا، کسی کی شلوار، کسی کی قمیض، اور کسی کو جو ہے نا وہ پھاڑ دیتا تھا، تو لوگ بڑے تنگ آ گئے۔ اکثر باس مباحثہ بھی کرتے، بھائی آپ ہمارے کپڑوں سے کیا کرتے ہیں، لیکن پھر آپ لڑائی تو ان سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے تنگ آ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے ان کے پاس چلے گئے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو دھوبی ہے اس سے ہم بڑا تنگ ہیں، یہ ہمارے کپڑوں کو گما بھی دیتا ہے، ضائع بھی کر دیتا ہے، ہم اس سے بہت تنگ ہیں۔ جب بہت سارے لوگوں کی یہ التجا سنی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس دھوبی کے لیے بد دعا کی، اس دھوبی کے لیے بد دعا کی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا لوگوں کو جائیں آپ، کل یہ دھوبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اٹھا لے گا۔ اب ہوا ایسے کہ صبح وہ دھوبی اپنے گھر سے چلا، جس طرح اپنے پاس وہ ایک گٹھڑی لے کر جاتا تھا، گٹھڑی میں کھانے کے لیے چیزیں لے کر جاتا تھا، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ جب چلا جاتا ہے تو شام کا جب وقت ہوتا ہے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ دھوبی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب شام کا وقت ہوا تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ وہ دھوبی چلا جائے گا، اٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ زمین اوپر تو جا سکتی ہے، آسمان نیچے تو آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دھوبی اسی طرح سلامت واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ نے بد دعا تو فرمائی تھی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی بد دعا رد نہیں جاتی، یہ دھوبی واپس کیسے سلامت واپس لوٹ رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس دھوبی کو بلا کر لاؤ۔ جب اس دھوبی کو بلایا گیا اللہ کے نبی نے اپنے دربار میں بٹھایا اور پوچھا کہ آج تو نے ایسا کون سا عظیم عمل کیا ہے؟ تو دھوبی کہنے لگا جی میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، میں صبح جس طرح روزمرہ معمول کے مطابق اپنی شاپ پہ جاتا تھا ایسے ہی آج بھی گیا ہوں۔ ہاں آج میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ ڈیلی روزمرہ یعنی معمولات کے مطابق میری یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ میرے پاس 3 روٹیاں میں لے کے جاتا تھا کھانے کے لیے۔ آج راستے میں جب میں جا رہا تھا مجھے ایک سوالی ملا، اس سوالی نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، آپ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ تو مجھے اس کی یہ دعا بڑی پسند آئی تو میں نے ایک روٹی اسے نکال کر دے دی۔ جب میں نے ایک روٹی اسے نکال کر دی تو اس نے خوش ہو کر یہ دعا دی کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ تو مجھے اس کی دعا پسند آئی تو میں نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ جب دوسری روٹی دی تو اس نے خوش ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے زمین و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اپنی آزمائش و امتحانات سے محفوظ رکھے۔ اس نے مجھے یہ دعا دی اور پھر وہاں سے میں چلا گیا اپنے کام پہ۔ تو پھر اللہ کے نبی نے
بتایا کہ یہ تیری جو گٹھڑی ہے اس کو کھول. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اس گٹھڑی کے اندر سے ایک اجدہا نکلا, ایک اجدہا نکلا ہے, ایک سانپ نکلا, اور اس سانپ کے منہ میں جو ہے نا وہ نکیل ڈالی ہوئی تھی, سانپ کے منہ میں نکیل ڈالی ہوئی تھی. تو زبان حال سے سانپ سے مخاطب ہوا اللہ کے نبی اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور آپ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. تو سانپ نے زبان حال سے گویا کہ یہ جواباً عرض کیا کہ آج مجھے اس دھوبی کی موت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, لیکن ہوا ایسے کہ جب اس نے صدقہ کیا اور صدقہ جس پر کیا اس نے جو دعا دی وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا کہ میرے جبریل جاؤ اور نکیل دی کہ جا کر اس سانپ کے اجدہا کے منہ میں وہ نکیل ڈال دو. تو اس لیے آج اس کی بچت ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آج اس کی بچت اس وجہ سے ہوئی ہے, اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے صدقہ کیا ہے, اور صدقہ کی وجہ سے اس کے اوپر جو آفت بلا آ رہی تھی وہ ٹل گئی ہے. تو یہاں پر ایک اور نقطہ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے, تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے. اللہ کی جو تقدیر ہے وہ کبھی نہیں بدلتی, لیکن یاد رکھیں صدقہ اور دعا جو ہے یہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے, یہ تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے. کیوں کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے والے کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو میں آخر میں اپنے سامعین سے یہی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں, ان بابرکت ساعتوں میں جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے, جتنی استطاعت کے مطابق آپ کو دیا ہے اسی استطاعت کے مطابق چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اللہ کے بندوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کیوں کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اور محشر کے میدان میں جہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا وہاں پر یہ صدقہ ہمارے لیے اور کرنے والوں کے لیے سایہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس سے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ پروفیسر صاحب, آپ نے اس خاص موضوع پر ہماری اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے. جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کی جانب سے, پیام نور کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا میں مشکور ہوں. ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.